اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری ان سب پیاری بہنوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں میں ہیں لیکن وہ اپنے خامدوں سے خوش نہیں ہیں، یا ان کے خامد ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، یا وہ ان سے بد کلامی کرتی ہیں اور اس طرح سے زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ ان چیزوں سے سیکھیں۔ ایک لڑکی نے اپنی کامیاب زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں نے آج تک خاوند سے زبان درازی نہیں کی، وہ دنیا کی سب سے بری ترین بات بھی کہہ جائے تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے مضبوط بنایا ہے ماشاءاللہ۔ میں ہرگز بھی کسی بدتمیز اور بد دماغ خاوند کی بات نہیں کر رہا کہ آپ اس کی ہر بات کو برداشت کریں یا اپنی زندگی کو ایسے ڈھال لیں کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں اور وہ چاہے جو مرضی آپ پر ظلم کرے۔ لیکن کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی چڑچڑاپن یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز آئے اور اگر آپ اس وقت اپنے آپ پر قابو پا لیں تو بہت ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن یہی دین ہے، یہی حق ہے، خامد کا یہی مقام ہے۔ اور اگر آپ اسے مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خامد کا مجھ پر کیا حق ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے خامد کے سارے جسم میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے۔ خود کو اللہ کے قریب کیجیے، اپنے سے صبر سے نفس کو ذلیل کرنا ہی مذہب ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں آپ اپنی زندگی میں عمل لائیں گے اور بد کلامی، اور چاہے وہ خامد ہی کیوں نہ ہو اور بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو ان دونوں کا فرض ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اور بد کلامی نہ کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں۔ جب آپ اپنے رشتے کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ اور میں نہیں جانتا کسی بھی ایسے خامد کو کہ وہ اپنی ایک پوری مکمل زندگی جیے اور اس کو اپنی بیوی کی مدد کی کبھی ضرورت نہ پڑے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو اچھے سے ٹریٹ کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو یقیناً مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہے کہ وہ بھی آپ کا بہت بہت خیال رکھے گی، اور ایسی مشکل وقتوں میں آپ کا خیال رکھے گی کہ جہاں پر آپ خود بھی اس کی امید نہ کر پا رہے ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں آج سے ہی اگر آپ میں کچھ غلطیاں ہیں تو آپ خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر میں عمل لائیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور ایک خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔